میں نے آج کی گفتگو کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ البقرہ شریف کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت تم ایمان لائے، تو فرمایا فقد اہتدوا، وہ سارے کے سارے ہدایت پکڑ جائیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصہ سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ ایمان کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے اور ہدایت یافتہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ دعوی ایمان سارے کرنے والے ہدایت پر ہوں۔ اب ہدایت پر کون ہوں گے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ایمان لائے، ان کی طرح ایمان جو لائیں وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے معیار اور ایمان کے قبولیت اور ہدایت کی سعادت پانے کے لیے ہر شخص کو حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے عقائد، نظریات اور اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اور یہاں اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر دعوی ایمان کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پر ہو۔ اگر ہدایت پر ہے تو پھر انہیں یہ دعوت نہ دی جاتی کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت ایمان لائے ہیں۔ حضور کے دور مبارک میں بھی دعوی ایمان رکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جن کو قرآن پاک یہ تنبیہ کر رہا ہے۔ تو معیار ایمان حضور کے صحابہ ہیں اور حضور کی اہل بیت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حضور کے سچے غلاموں کو یہ سعادت نصیب ہے کہ وہ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس کیونکہ خاص طور پر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور کی ساری نسبتوں کو سلام کرتے ہیں اور حضور کے ہر غلام کو، بلکہ ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کے سارے نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اور کوئی ہو سکتا ہے جو کسی نسبت کا احترام کرے اور کسی کا نہ مانے۔ ابھی شاہ صاحب اللہ بھی یہی سبق دے رہے تھے کہ اگر مولا عباس کو یاد کرنا ہے تو ابو بکر بن علی اور عمر بن علی اور عثمان بن علی کو بھی یاد کیا جائے۔ یہ اعتدال الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو نصیب ہے۔ رہی بات یہ کہ محبتیں بانٹیں، گلے نہ کاٹیں، مگر یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ اگر کوئی ایسا موذی شخص جس کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس کو اپنے پہلو سے جدا کرنا یہ اپنے ایمان بچانے کی ضمانت ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، سیب کی ٹوکری پڑی ہو، اس میں 2 سیب گندے ہوں، خراب دانے ہوں، داغی ہوں، لگے ہوئے ہوں، کوئی سمجھدار بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا نہیں بچے ہی پہ رہنے دو۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 99 ٹھیک ہے تو ایک خراب ہے تو 99 کی صحبت سے وہ ایک ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر کوئی کہے گا، سمجھدار جو بندہ ہوگا نا وہ کہے گا جناب ایک نو کٹ لو کدھر باقیاں دا بھی بیڑا گرک کرنے لگا۔ مثال دیے سادہ سے مسئلہ بیٹھ جائے، محبتیں بانٹنا یہ صوفیاء کا پیغام ہے، مگر محبتیں اس طرح نہیں بانٹتے۔ کافر ہو مگر حضور کا گستاخ نہ ہو، محبتیں بانٹے، شاید اسے حضور کے
غلاموں کی محبتوں کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. کلمہ پڑھتا ہو میرے مصطفیٰ کا یا ان کی آل کا اور اصحاب کا بے ادب ہو, گندے سیب کی طرح ٹوکری سے باہر دے مارو, کہیں کسی دوسرے کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. صوفیاء کرام نے محبتیں بانٹی ہیں, غوث پاک سے بڑا صوفی کوئی ہو سکتے؟ کون سا ایسا فرقہ تھا جو ایمان پر حملہ کرنے والا تھا اور غوث پاک نے انہیں خارج از ایمان نہیں کیا؟ الحمدللہ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اس کا پہرا دینا ضروری ہے. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے مال کی آج بڑی فکر ہے, ایمان کی فکر نہیں ہے. مال بچانے کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں, ایمان بچانے کے لیے ہمیں کوئی تگودو نہیں کرنی ہوتی. خدا کے لیے ایمان بچائیں, اور ایمان تب بچے گا جب حضور کی غلامی میں ایسے سچے ہو جاؤ گے کہ جس جس شے کو حضور کی ذات سے نسبت ہو جائے اس سے پیار کرنے لگ جاؤ. اور ہمیں تو بریلی کے بابا نے یہی سبق دیا, حضرت عظیم البرکت نے, انہوں نے یہی سبق دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں, حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا یہ حضور کی محبت کرنے والے پر واجب ہے. مثال دینے لگا ہوں, کوئی مجھے کہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں مگر آپ دے ابا جی کا کوئی حال نہیں, سچ بتاؤ وہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن آپ کی اما جی کا کوئی حال نہیں, سچ بتائیں وہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں مگر تہاڈی گھر والے ٹھیک نہیں, کہ میں انہوں کی کہاں؟ مجھے خواب و ہاتھ چومتا ہو, مجھے کہتا ہو جی تہاڈے در دا کتا جناب, تے تہاڈا نوکر پیر جی, تے تہاڈا فلاں علامہ صاحب ہے, پر تہاڈی گھر والی دا کوئی حال نہیں, تو میں اس کے جواب میں کیا کہوں گا؟ سادہ سے سادہ لفظ بھی بولوں گا نا, یہی کہوں گا کہ تو سچ کہنا ہے, تو کتا نہ ہوتا تو میرے گھر والوں نے بھونکدا کیوں؟ کوئی کہے کہ جناب آپ اچھے ہیں مگر تہاڈی اولاد کا حال کوئی نہیں, وہ بھی میرا نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ نہیں انعام اللہ اشرفی صاحب تے ماشاءاللہ بڑے اچھے, انہوں نے میں بڑا ہی پیار ہے, پر انہوں نے یار سجن ٹھیک نہیں. پتا چلا کہ جس طرح مجھ سے پیار کا دعویٰ کرنے والا میری خاطر میرے ماں باپ کا بھی حیا کرے, میری اولاد سے بھی شفقت کرے, میرے یاروں سے بھی پیار کرے, میرے گھر والوں کا بھی احترام کرے, تب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. ایک غلام سے پیار کرنے کی نشانی یہ ہے کہ ان کی ساری نسبتوں کا حیا کرے. امام الانبیاء کے پیار کی نشانی کیا ہے؟ کیا یہ نشانی ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ, نہیں ماں باپ نے جنت میں نہیں جانا, استغفر اللہ العظیم؟ کیا یہ حضور کی محبت ہے؟ میں نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم, اگر حضور کے ماں باپ نے جنت میں نہیں جانا نا تو کسی کو جنت میں جانے کا حق ہی کوئی. لے جاؤ یہ فتوے اپنے جہاں سے لائے ہو, مسلمانوں کے ایمان کو تباہ نہ کرو. بڑی قابل توجہ بات. مولانا کوئی دلیل؟ میں نے کہا بڑی دلیلیں ہیں, صرف ایک دلیل میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں, لمحہ بلمحہ میں ساری گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو جی, اس حدیث پاک کا حوالہ دینے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب بھی ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے کسی مسجد میں بھی جا کے دیکھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کا مولوی ہو یہ حدیث پاک پڑھے گا. جب سارے پڑھیں گے تو اس کا حوالہ دینے کی ضرورت مجھے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے سارے مانتے ہیں. حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بچے کو حافظ قرآن بنائے, قرآن سکھائے, جو کچھ قرآن نے حلال کیا ہے اس کو حلال جانے, جو حرام کیا ہے اس کو حرام جانے. فرمایا قیامت کے دن البسا والداہ تاجا یوم القیامہ, فرمایا قیامت کے دن اس حافظ قرآن اور عامل قرآن کے ماں باپ کے سر پر اللہ نور کے تاج رکھے گا. نور کے تاج, اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. حضور نے فرمایا جتنی دنیا کے گھروں میں سورج کی روشنی ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی. بڑی قابل توجہ بات. ایک امتی کا بچہ قرآن یاد کرے, اس کا ماں باپ بیچارہ انگوٹھا چھاپتا, بیچارے کو کھیتی باڑی سے فرصت نہیں تھی, نماز پڑھنے کا بیچارے کے پاس موقع نہیں ملتا تھا, کپڑے خراب رہتے تھے, گناہگار بھی تھا, فاسق بھی تھا, مگر مسلمان تھا. بچے نے قرآن یاد کر لیا, قرآن پر عمل کیا, یا اللہ اجر بچے کو دینا تھا. فرمایا
جس بچے نے قرآن یاد کیا ہے، سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بھی نور کے تاج پہناؤں گا۔ باری تعالیٰ کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ دنیا دیکھ لے اور محشر کے میدان والے دیکھ لے کہ میرے قرآن پڑھنے والے کے والدین کی یہ شان ہوتی ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات، حدیث پاک مکمل، میں جو نتیجہ نکالنے لگا ہوں جو حضور کے ماں باپ کے حوالے سے کسی شک میں ہے، ایک امتی کا بچہ اگر قرآن یاد کرے، قرآن کا حافظ ہو، اللہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن محروم نہیں رکھتا اور نور کے تاج پہناتا ہے۔ تو جس امام الانبیاء کے سینہ پر قرآن نازل ہوا، ان کے ماں باپ کی کیا شان ہوگی محشر کے میدان؟ ان کے ماں باپ کی کیا شان ہو؟ چلو آپ کا ذوق اس طرف، ویسے علمی گفتگو سننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کا ذوق محسوس کرا رہا ہے کہ آپ بات سننا چاہ رہے ہیں۔ میں اسی پر میں ایمان والدین مصطفیٰ پر ہی میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، ذمہ دار ہوں قیامت کے دن وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ رب نے جنت انسانوں واسطے بنائی ہے کہ مچھلیاں واسطے؟ یا اللہ کتنے انسان جہنم میں چلے گئے جن کے لیے جنت بنی تھی، مچھلی جنت میں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس مچھلی نے چند دن میرے پیارے یونس کو جو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ تو جو مچھلی ہو کر اللہ کے ایک نبی یونس علیہ السلام کو چند دن اپنے پیٹ میں رکھ لے، رب اس کو جہنم میں نہیں بھیجتا، تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کا کیا مقام ہوگا جس نے پورے 9 مہینے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے بدن میں رکھا۔ حیائی رخصت ہو گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، اپنی ماں دے 50 فی سسرال ہو نا، میری ماں دی کی شان ہے جناب۔ اور جس ماں نے امام الانبیاء کائنات کو دیا، اس ماں کی عظمت بھی مان تھا۔